بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری کے بارے میں اور ان کی کتاب صحیح بخاری کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم قبل اس کے کہ صحیح بخاری کے بارے میں کوئی بات کریں، ہم خود امام بخاری کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور آج امام بخاری کے بارے میں ایک جو ان کے عقائد ہیں وہ انشاءاللہ ہم کچھ کلپس میں ان کے عقائد آپ کے سامنے رکھیں گے، جہاں تک جو ہے وہ ممکن ہوا ہم سے ہمارے وسعت کے مطابق، یعنی ہم نہیں چاہتے کہ زیادہ تفصیلی ہوں، اور اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ ان کے عقائد جو ہیں امام بخاری کے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دیکھیں محترم ناظرین کرام، ایک عقیدہ اور کہ جس کی وجہ سے ایک مصائب ڈھائے گئے اور پورے اس کو کہا گیا تاریخ میں محنت خلق القرآن، یعنی وہ جو مصائب خلق قرآن کے عقیدہ کی وجہ سے لوگوں نے اٹھائے، یہ دراصل معتزلہ جو اعتزال یعنی معتزلہ مذہب کے ماننے والے افراد تھے، انہوں نے یہ بیان کرنا شروع کیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ مخلوق ہے۔ اس وقت جب عباسیوں کا دور تھا، اور محدثین جو تھے، دیگر اہل سنت کے محدثین، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ مخلوق نہیں ہے قرآن مجید کو مخلوق نہیں کہا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے پھر کئی محدثین کو درباروں میں بلایا گیا، چونکہ اس وقت خود معتزلہ جو افراد تھے، معتزلہ جو علماء تھے، وہ دربار کے بڑے قریب تھے، بادشاہ کے بڑے قریب تھے۔ انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ بادشاہ کو جا کر، یعنی جو اس وقت کے بادشاہ تھے بنی عباس کے، انہوں نے بنی عباس کے بادشاہوں سے یہی بات منوائی کہ قرآن مخلوق ہے۔ اور ظاہر ہے اگر آپ ان بادشاہوں کی بھی آپ دیکھیں تو مختلف طرز فکر کے لوگ ہیں، کوئی آ کے محدثین کے خلاف ہیں، کوئی آ کر اہل رائے کے خلاف ہیں۔ اہل رائے والے جب آتے ہیں بادشاہ، وہ محدثین کو جیلوں میں ڈال دیتا ہے، اور محدثین کے ماننے والے جب کوئی بادشاہ آتے ہیں، وہ آ کے اہل رائے کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ معتزلہ کے خلاف کوئی بادشاہ آتے ہیں تو معتزلہ کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور جو معتزلہ کو پسند کرتا ہے وہ بادشاہ کا پھر دیگر ان کے مخالفین جو ہیں ان سے جیلوں کو بھر دیتا ہے۔ تو اس طرح کی ایک کہانی موجود ہے، اور اسی میں ہی یہی خلق قرآن کا جو عقیدہ ہے۔ ظاہر ہے جب معتزلہ کی بات اس بادشاہ نے مان لی، تو بادشاہ نے دیگر جو اہل سنت کے محدثین تھے ان سے زبردستی یہی بات منوانی چاہی کہ قرآن مجید مخلوق ہے۔ اور یہاں پہ پھر بہت سارے اہل سنت محدثین نے تقیہ بھی کیا، اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہاں، قرآن مجید ہے وہ مخلوق ہے، اور قرآن کے الفاظ، قرآن کے سب کچھ مخلوق ہیں۔ انہوں نے پھر مان لیا، اس لیے بادشاہ نے پھر ان کو بھی چھوڑ دیا، جس میں ایک سرفرست نام جو ہے وہ جو امام احمد بن حنبل کی بھی بڑے ساتھی گزرے ہیں، اچانک میرے ذہن سے یہ نام نکل گیا، یحییٰ بن معین۔ تو یہ یحییٰ بن معین جو ہے، انہوں نے پھر تقیہ کیا اور یہ بچ گئے، جبکہ انہی کے ساتھ انہی کے ساتھی دوست امام احمد بن حنبل، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کو کوڑے لگائے گئے صرف اسی عقیدے کے اوپر۔ اب ظاہر ہے اہل سنت نے اس عقیدے کو بیان کیا ہے، اور اہل سنت نے اس عقیدے کے اوپر اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ رکھا ہے، اور ہم ابھی انشاءاللہ آپ کو بیان کر لیں گے کہ اہل سنت نے اس کے اوپر واضح اور صریح الفاظوں میں کہا ہے کہ تمام کے تمام اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ جو خلق قرآن کے نام سے ہیں، کہ یہ جو قرآن ہے یہ مخلوق نہیں ہے، اہل سنت یہی کہتے ہیں۔ اس پہ شیعوں کا کیا عقیدہ ہے، تو انشاءاللہ میں بالکل اس کلپ کے آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ شیعوں کا کیا عقیدہ ہے خلق قرآن کے موضوع کے اوپر۔ اس وقت چونکہ اس عقیدے کو ہم بیان کرتے ہیں، اور پھر ہم آپ کو یہ بیان کریں کہ امام بخاری کا کیا عقیدہ تھا، اور امام بخاری اس عقیدے کے ضد میں آتے ہیں نہیں آتے، اس عقیدے کے مطابق اس عقیدے کے حوالے سے جو فتوے ہیں ان فتووں کے ضد میں آتے ہیں یا نہیں، وہ سارے کے سارے انشاءاللہ ہم ابھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلے ہم چلتے ہیں اہل سنت کے عقیدے کی طرف، یہ ہے در تعارض العقل والنقل، یا اگر آپ دیکھیں یہ جناب ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 257 ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں عبد الرحمن ابن ابی حاتم، یہ ابن ابی حاتم جو ہیں ابو حاتم کا بیٹا جو مشہور ہے ابو حاتم، اور اس نے کتاب بھی لکھی ہے الجرح والتعدیل کے نام سے جو کتاب ہے وہ بھی انہی کی ہے۔ یہ کہتے ہیں سألت ابی و ابا زرع۔ اچھا، اس میں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جو ابن ابی حاتم ہے، اس نے جو الجرح والتعدیل لکھی ہے، اور جرح والتعدیل میں انہوں نے اپنے والد اور ابو زرع سے پوچھے ہیں، ابو زرع سے، کہ فلاں راوی ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، فلاں ضعیف ہے یا ثقہ ہے۔ تو ان دونوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، اور اسی کتاب کو الجرح والتعدیل جو ابھی بھی موجود ہیں، اور ابھی بھی ان کی کتاب میں بھی آپ یہ عبارات دیکھ سکتے ہیں۔
سألت ابی و ابا زرعہ عن مذاہب اہل سنہ، کہتے ہیں میں نے اپنے والد اور ابو زرعہ سے اہل سنت کے مذاہب کے بارے میں پوچھا کہ اہل سنت کے مذاہب کیا ہیں، یعنی اصول الدین کے بارے میں، یہ خود کہتے بھی ہیں یعنی فی اصول الدین، کہ اہل سنت کے اصول الدین کیا ہے۔ تو وما ادرک علیہ العلماء فی جمیع الامصار، اور وہ اصول کہ جو تمام زمانوں میں ہر دور میں اہل سنت کے علماء نے انہی کو اپنایا ہے، انہی پہ وہ چلے ہیں، انہی کی تبلیغ کی ہے۔ فقالوا، تو ان دونوں نے مجھے جو جواب دیا وہ یہ کہ ادرکنا العلماء فی جمیع الامصار، تمام کے تمام شہروں میں، پھر خود بیان کیا حجاز، عراق، مصر، شام، یمن، دیگر تمام کے تمام شہر کے جہاں پہ اہل سنت کے علماء موجود ہیں، کہ ہم نے ان کو درک کیا ہے، ہم ان سے ملے ہیں، ہم نے ان سے بات کی ہے۔ ظاہر ہے ابو زرعہ اور ابو حاتم یہ دونوں بہت بڑے علماء شمار کیے جاتے ہیں اہل سنت کے، یعنی کوئی گلی کوچے کے امام نہیں ہے، اہل سنت کے بہت بڑے بڑے علماء ہیں اور جرح و تعدیل کے ائمہ ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان تمام علماء سے ہم ملے ہیں۔ فَكَانَ مِن مَذَاهِبِهِمْ، ان کا جو مذہب ہے، ان کے جو مذاہب میں سے، ان کے جو اصول میں سے ہیں، جو ان کے عقیدے ہیں، ان عقائد میں سے ان الایمان قول وعمل، یہ بعد میں انشاءاللہ ہم بیان کر لیں گے اگر کہیں ہمیں موقع ملا، شاید اسی بخاری کے دروس میں ہی ہم بیان کریں کہ ایمان قول و عمل سے کیا مراد ہے، اور یزید و ینقص اس سے کیا مراد ہے، کہ ایک پورے ایک جریان ہے، ایک پورے آپ سمجھے ایک عقیدہ ہے، اور بڑی ساری مخالفت کی جاتی ہیں اور فتوی دیے جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، وہ ایک دوسرے کو رد کیا جاتا ہے، ایک عقیدہ ہے۔ بہرحال اس کے ماننے والے بھی موجود ہیں، اس کو رد کرنے والے بھی موجود ہیں، کہ خود اہل سنت میں ہی اور اس عقیدے کے اوپر جو فتوی دیے گئے ہیں اس کے عقیدے کے حوالے سے، اس کے ضد میں اہل سنت کے بہت بڑے بڑے ائمہ بھی آئے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے اگر موقع ملے تو ضرور انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ایک اصول تو یہ ہے کہ ایمان وہ قول و عمل ہے، یزید و ینقص، کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے ایمان، یعنی ممکن ہے کسی کا ایمان زیادہ ہو کسی کا ایمان کم ہو۔ دوسرا عقیدہ، دوسرا اصول الدین وہ کیا ہے، والقرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے، بجمیع جہاتہ، تمام کے تمام جہات میں، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کہیں کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے صرف ایک جہت میں، صرف ایک وجہ سے، نہیں، جتنی بھی جہات ہیں ان تمام میں قرآن مجید مخلوق ہے۔ یہ جو بجمیع جہاتہ سے مراد کیا ہے، آپ کی تلاوت، آپ کا لفظ بالقرآن، وہ آپ کے صوت بالقرآن، یعنی آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، حروف قرآن، یہ تمام کے تمام کیا یہ مخلوق نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ تو یہ ایک حوالہ جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر دوسرا حوالہ بھی ہم دیکھیں جناب ذہبی کا سیر اعلام النبلاء، اگر آپ دیکھیں سیر اعلام النبلاء، ہمارے دوست اگر آپ کو دکھا سکیں سیر اعلام النبلاء، امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی، اس کے جو ہے وہ 12ویں جلد پہ شعیب ارناؤوط نے تحقیق ہے مؤسسہ رسالہ سے، اور 455 ہے۔ یہ آپ دیکھیں محمد بن یحییٰ الذہلی کیا کہتے ہیں، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق من جمیع جہاتہ، قرآن مخلوق نہیں ہے اپنی تمام جہات کو مد نظر رکھے، یعنی کسی بھی جہت سے آپ قرآن دیکھیں تو قرآن مخلوق نہیں ہے۔ فمن لزم هذا استغنى عن اللفظ واما سواه من الكلام في القرآن ومن زعم ان القرآن مخلوق فقد کفر، جس نے یہ کہا کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے، وخرج عن الایمان، ایمان سے بھی خارج ہے۔ پر دو باتیں ابھی تک ہو گئی، نمبر ایک قرآن مخلوق نہیں ہے، اہل سنت کے تمام علماء کا یہی عقیدہ ہے، ابو زرع اور ابو حاتم کے بقول۔ نمبر دو، جو قرآن کو مخلوق مان لے کافر ہے اور ایمان سے خارج ہے، نکاح بھی اس کا ٹوٹ گیا ہے، وہ تجدید نکاح کر لے۔ یہ ایک دوسرا حوالہ ان کا ہو گیا۔ اب ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بعض دفعہ ان کے درمیان میں ایک بات آ گئی کہ کیا قرآن مجید کو تلاوت کرنا یہ قرآن سے الگ ہے یا نہیں ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کے بارے میں ہم ایک الگ حکم لگائیں اور قرآن مجید کے خلقت کے بارے میں ایک الگ حکم لگائیں۔ تو اس کو بھی ہم بیان کرتے ہیں سیر اعلام النبلاء سے، سیر اعلام النبلاء جناب شمس الدین الذہبی کی شعیب ارناؤوط کی تصحیح کے ساتھ۔ یہ اب دیکھیں یہاں پہ
صفحہ نمبر 177 پہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ محمد بن موسیٰ کہتے ہیں سألت احمد بن صالح، میں نے احمد بن صالح سے پوچھا، فقلت ان قوما یقولون، لوگ کہتے ہیں کہ ان لفظنا بالقرآن غیر ملفوظ، ہم جو قرآن کا لفظ ادا کرتے ہیں یہ غیر ملفوظ ہے، یعنی وہ اصل جو قرآن ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ ہمارا لفظ ہوتا ہے۔ فقال لفظنا بالقرآن، ہم جو کہتے ہیں قرآن هو الملفوظ، یہ وہی حقیقی قرآن ہے، والحکایہ ہی المحکی، یہ جو آپ حکایت کر رہے ہیں یہ دراصل وہی محکی ہے۔ یعنی اب اس کا اگر ہم مثال دے دیں، اگر آپ کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں تو اہل سنت کہتے ہیں نہیں یہ بیان نہیں ہے، یہ وہی واقعہ ہے۔ میں کہتا ہوں نا میں یہ واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں، تو کہیں نہیں یہ بیان نہیں ہے، یہ وہی واقعہ ہے، وہی واقعہ آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوق، یہ وہی جو ہے اللہ کا کلام ہے جو مخلوق نہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بجمیع جہاتی ہی، وہ یہاں پہ تھوڑا تفصیل سے آیا کہ اس میں جو ہے وہ لفظ بالقرآن یا اصوات یا حرکات یا جتنی بھی ہیں سارے کے سارے آ جاتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے مخلوق نہیں ہیں۔ ومن قال، اور جو بھی کہیں، اس فتوی کے اوپر آپ لوگ بہت دقت کریں، جو بھی کہیں کہ لفظی بہی یعنی لفظ بالقرآن مخلوق، کہ میرا جو قرآن جو میں کہہ رہا ہوں یہ مخلوق ہے، فہو کافر، تو وہ کافر ہے۔ یہ ایک اور بات آپ کو بالکل واضح ہو گئی کہ اہل سنت کے ہاں جو کہیں کہ قرآن مخلوق ہے، یا قرآن کا جو لفظ ہم بیان کر رہے ہیں یا جو ہم تلاوت کر رہے ہیں یا قرآن کے جو حروف بیان کر رہے ہیں ہم، یہ مخلوق ہیں، تو وہ شخص کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے اہل سنت کے ہاں۔ اب یہی کفر میں اگر تھوڑا سا وہ لے کے آؤں اہل سنت کی کتابوں سے، مجموع الفتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اگر وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے مجموع الفتاوی، اس کے آپ جلد نمبر ثانی عشر 12ویں پہ اور صفحہ نمبر 571 پہ آپ دیکھیں، یہ اس نے بڑی تفصیل سے اور واضح الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ وَأَمَّا الْحُرُوفُ، جو قرآن مجید کے حروف ہے، هل هي مخلوقہ وغیر مخلوقہ، کیا یہ مخلوق ہیں یا مخلوق نہیں ہے؟ فالخلاف فی ذلک بین الخلف مشہور، خلف کے ہم خلاف ہے، سلف نہیں کہا ہے، بعد کے لوگوں کے درمیان میں جو ہے وہ اختلاف موجود ہے۔ اما السلف، لیکن یہ جو سلف ہے، فلم ينقل او فلم ينقل عن احد منهم ان حروف القرآن والفاظه وتلاوته مخلوقۃ، کسی نے بھی سلف میں سے کسی نے بھی نہیں کہا ہے کہ قرآن مجید کے حروف، قرآن مجید کے الفاظ، قرآن مجید کے تلاوت وہ مخلوق ہے، کوئی بھی نہیں مانتا، سب کہتے ہیں کہ وہ مخلوق نہیں ہے۔ ولا ما يدل على ذلك بل قد ثبت عن غیر واحد منهم، کہتے ہیں کہ اس بات کے اوپر تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں کہ کوئی سلف سے ثابت کریں کہ کوئی شخص سلف میں سے ایسا ہو جو قرآن کو مخلوق نہ مانتا ہو، قرآن کے الفاظ کو مخلوق جو ہے مانتے ہوں، یا قرآن کے جو ہے وہ تلاوت کو مخلوق مانتے ہوں۔ نہیں، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے، سب کے سب کہہ رہے ہیں مخلوق نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس، یعنی اس کے برعکس وہ یہ کہ بہت سارے سلف میں سے لوگوں سے ثابت ہیں کہ انہوں نے اس نظریے کو رد کیا ہے، اور کیا کہا ہے کہ ان الفاظنا بالقرآن مخلوقہ، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو قرآن کا لفظ ہم بیان کر رہے ہیں یہ مخلوق ہیں، ان لوگوں کا رد کیا ہے انہوں نے۔ وقالوا، انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہوا جہمی، کہ یہ شخص جہمیہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ جہمی ہے۔ جہمی جہم بن صفوان ایک شخص تھا، اور اس کے پیروکاروں کو کہا جاتا ہے، اس کے عقائد کچھ عجیب تھے، اور وہ مختلف عقائد رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اہل سنت کے ہاں جہمیہ کو کافر قرار دیا گیا۔ اور یہ بھی بہت جو ہے وہ جالب ہیں کہ آپ جہمیہ کے بارے میں جان لیں، اور پھر اہل سنت نے اپنے علماء ایک دوسرے کو جو جہمیہ کہا گیا ہے وہ بھی کم نہیں ہے، یعنی ایک طرف سے کہتے ہیں جہمیہ کافر ہیں، پھر ایک دوسرے کے اوپر جہمیہ کے فتوی بھی لگائیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَّرَهُمْ، یعنی بعض ایسے ہیں سلف میں سے جنہوں نے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ وفی لفظ بعضهم تلاوت القرآن، بعضوں نے کہا نہیں تلاوت قرآن کا لفظ بعض لے کے آئے ہیں۔ وفی لفظ بعضهم الحروف، بعض سلف نے حروف کا لفظ لے کے آئے ہیں، یعنی
یہاں پہ آپ ابن تیمیہ کا جو یہ حوالہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ابن تیمیہ بالکل واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے، یا اسی اس میں دیکھ سکتے ہیں اسی کتاب کے جلد نمبر 2 پہ صفحہ نمبر ہے 95 پہ، یہ آپ دیکھیں یہاں پہ کیا کہتے ہیں، صحابہ جنہوں نے سنا ہے رسول خدا سے قرآن، اور جو ہم آج تلاوت کر رہے ہیں، جو بین الدفتین ہے، جو ہمارے سینوں میں ہے یہ قرآن، مسموعاً مکتوباً محفوظاً منقوشا، یہ جو قرآن ہے جو منقوش ہے، جو محفوظ ہے، جو مکتوب ہے، جو مسموع ہے، جو سنا جاتا ہے یہ قرآن، وَكُلْ حرف منہ، اس کا ایک ایک حرف جیسے با تا یہ سارے کے سارے، کلہ کلام اللہ غیر مخلوق، یہ تمام کے تمام اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے۔ وَمَنْ قَالَ مخلوق، جو بھی کہیں کہ یہ مخلوق ہے، فَهُوَ کافر، وہ کافر ہے۔ اچھا یہاں پہ بات ہو گئی، پہلے بھی ہم کو ذکر کر چکے ہیں، اب تیسرے سٹیپ پہ آئے ہیں، اور وہ کیا، علیہ لعائن اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو کہیں کہ قرآن مخلوق ہے اس کے اوپر ابن تیمیہ، جناب شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے مطابق اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، اور تمام کے تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ تیسرا سٹیپ ہو گیا۔ بس قرآن، تمام کے تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، جو کہیں کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے، اور تیسرا سٹیپ کیا ہوا کہ اس کے اوپر لعنت بھی بھیجی گئی ہے۔ یہ ایک الگ حوالہ جو ہم نے آپ کو دیا۔ اب چلتے ہیں احمد بن حنبل کی طرف، طبقات الحنابلہ، یا جزء اول اور اس کے صفحہ نمبر 54 پہ آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں اما الجہمیہ، یہ جو جہمی ہے وہ کون ہے، فقد اجمع من ادرکنا من اہل العلم انہم قالوا، جو اہل علم ہیں جو ہم نے درک کیا ہے، جن سے ہم مل چکے ہیں، وہ انہوں نے کہا ہے کہ ان الجہمیہ افترقت 3 فرق، کہ جہمیہ وہ 3 فرقوں میں تقسیم ہوئے ہیں۔ ایک فرقہ وہ ہیں جو کہتے ہیں قرآن کلام اللہ وہو مخلوق، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے وہ مخلوق ہے۔ ایک اور فرقہ ہے وہ کہتے ہیں قرآن کلام اللہ وسکتت، اللہ کا کلام ہے لیکن یہ وہ ساکت ہیں، خاموش ہیں۔ یہ ایگنوسٹک جو ملحدین ہوتے ہیں انہی کی طرح، ان کو پتہ نہیں ہے خدا ہے یا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے، یہ اس کے بارے میں وہ ساکت ہیں۔ وَهِيَ الْوَاقِفَ الْمَلْعُونَ، ان کے اوپر بھی لعنت بھیج دی ہے۔ اور ایک اور طائفہ کون سا ہے، وہ یہ کہ الفاظنا بالقرآن مخلوقہ، ہمارے جو قرآن کے لفظ جو ہیں، الفاظ ہیں ہمارے قرآن کے، وہ مخلوق ہیں۔ فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ جہمیہ، یہ تینوں کی تینوں فرق جہمی ہیں۔ بس کوئی کہیں کہ اصل قرآن مخلوق ہے وہ بھی جہمی ہے، کوئی قرآن کو مخلوق کے، قرآن کی خلقت کے بارے میں خاموش رہے وہ بھی جہمی ہے، اور کوئی کہیں کہ نہیں الفاظ بالقرآن یہ مخلوق ہیں وہ بھی جہمی ہے۔ کفار، یہ لوگ کیا ہیں، کفار ہیں، یہ کافر ہیں۔ یستتابون، ان سے توبہ کروائی جائے، کو مجبور کیا جائیں گے توبہ کریں۔ فَإِن تابوا، اگر انہوں نے توبہ کیا اپنے عقیدوں کی وجہ سے تو ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر توبہ نہیں ہے، قُتِلُوا، تو پھر ان کے گردن اڑا دو، ان کو قتل کر دو۔ یہ ظاہر ہے ان کے اس میں موجود ہیں۔ پھر طبقات الحنابلہ آپ دیکھیں جزء اول، اس کے صفحہ نمبر 62 پہ، قرآن کلام اللہ ہے مخلوق نہیں ہے، جس نے کہا قرآن مخلوق ہے وہ جہمی کافر ہے۔ جس نے یہ گمان کیا کہ قرآن کلام اللہ ہے لیکن پھر وہاں پہ وقف کیا، آگے بیان نہیں کیا کہ مخلوق ہے مخلوق نہیں ہے، تو وہ اخبث من قول الاول ہیں، وہ پہلے لوگوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ جس نے کہا کہ ہمارے الفاظ وہ تلاوت یہ مخلوق ہیں، قرآن کلام اللہ ہے، وہ جہمی ہے۔ وَمَن لَمْ يُكَفِّرْ هَؤُلَاءِ، جو ان لوگوں کو کافر نہ کہیں، وہ بھی انہی کی طرح کافر ہے، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ تو ظاہر ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور سٹیپ سے بھی آ گئے گا، یہ تو کافر ہے لیکن اگر آپ نے ان کو کافر نہیں کہا تو آپ بھی کافر ہوں گے۔ یہ ایک اور سٹیپ ہو گیا کہ جس میں ضروری ہے کہ ہم آپ کو بیان کرتے، اور یہی بات خود شافعی نے بھی کی ہے، اجتماع الجیوش الاسلامیہ، آپ یہ دیکھتے ہیں ابن قیم جوزیہ کی کتاب ہے، یہاں پہ 104 پہ شافعی کا قول نقل کرتے ہیں، میں جلدی سے، سمعت شافعی یقول من قال لفظ بالقرآن او القرآن بلفظ مخلوق، یہ جو عقیدہ رکھتا ہو فہو جہمیون، تو وہ کیا ہے، وہ جہمی ہے۔
یہاں پہ سلف سے ہم جو آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں وہ یہی ہے۔ اب آتے ہیں میرے بھائیوں خود امام بخاری کی طرف، کہ امام بخاری وہ کون سے عقیدے کا قائل ہیں، یعنی یہ بات باقیوں کا نظریہ معلوم ہو گیا، یعنی دیگر جو اہل سنت کے محدثین ہیں، جو ان کے بزرگان ہیں، ان کا نظریہ معلوم ہوا۔ اب اس کے مقابل میں بخاری کا نظریہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ جی، اب بخاری کے، اور بخاری سے پہلے ہم نظریہ بیان کرنے سے پہلے ایک شخص ہیں جس کے بارے میں وہ بہت ہی ضروری ہیں، یعنی زحلی کا قول جو ہے، یعنی زحلی کا شرح حال جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو دکھا دیں۔ اگر وہ مجھے ابھی ملا تو چونکہ میں نے ہائی لائٹ نہیں کیا تھا، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ شخص جہاں تک، ہاں یہ مجھے ملا، میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ ہے الکاشف فی معرفت من لہ روایہ فی کتب الستہ، ذہبی، یہ ذہبی کی کتاب ہے۔ یہ ذہبی کی کتاب میں آپ دیکھیں محمد ابن یحییٰ الزحلی، یہ کون ہے؟ یہ محمد بن یحییٰ بن عبداللہ بن خالد بن فارس الزحلی، یہ ابو عبداللہ نیشاپوری حافظ ہے، یہ حافظ ہے، اور فلاں فلاں نے اس سے روایت لی ہیں، بخاری نے اس سے روایت لی ہے، بخاری کے مشائخ اساتید میں سے، جی اساتید میں سے موجود ہیں۔ یا اسی طرح سیر اعلام النبلاء میں آپ جائیں تو سیر اعلام النبلاء کے 12ویں جلد پہ صفحہ نمبر 284 پہ یہاں پہ بھی کیا کہا ہے کہ جو زحلی ہیں وہ امام عصر ہیں، وہ امام عصر ہیں۔ اور پھر جو ہے پوچھا گیا صالح سے محمد بن یحییٰ زحلی کے بارے میں، تو اس نے کہا ما فی الدنیا احمق ممن یسأل عن محمد بن یحییٰ، دنیا میں اس احمق جیسا کوئی بھی نہیں ہے جو زحلی کے بارے میں پوچھتا ہو کہ وہ کیسا عالم ہے، وہ یعنی اس کے مراتب وہ سب کو معلوم ہے۔ یا اب دیکھیں زحلی کہتے ہیں شدید تمسک بسنہ، یہ سنت کے جو ہے وہ بہت ہی تمسک کرتے تھے۔ تاریخ الاسلام اب دیکھیں، اس کے یہ بھی ذہبی کی کتاب ہے، اس کے 251 سے 260 ہجری کے جو واقعات ہیں، یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی کہا ہے کہ یحییٰ زحلی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، محمد بن سہل کہتے ہیں کہ ہم امام احمد بن حنبل کے پاس موجود تھے کہ محمد بن یحییٰ زحلی آئے، تو وہ جیسے آئے احمد بن حنبل اس سے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، وَتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْهُ، لوگوں نے بڑا تعجب کیا، یار یہ کون سا عالم ہے جن کے استقبال کے لیے امام احمد بن حنبل جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر احمد بن حنبل نے اپنے بیٹوں کو اور اپنے اصحاب کو کہا کہ جاؤ اس شخص کے پاس اور اس سے حدیث لے لو۔ اسی طرح جو جانی نے کہا ہے کہ میں نے احمد بن حنبل کو یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ محمد بن یحییٰ سے زحلی سے آپ لوگ حدیثیں لیں، ان سے ملازمت اختیار کریں اور ان سے ترک تعلق نہ رکھیں، حتماً ان سے استفادہ کریں۔ فَإِنِّي مَا رَأَيْتُ خُرَاسَانِيًّا، میں نے ایسا خراسانی نہیں دیکھا ہے کہ اعلم بحدیث الزہری منہ، جو زہری کے احادیث جانتا ہو اس سے زیادہ، وَلَا أَصَحْ كِتَابًا مِنْهُ، اور اس سے زیادہ ان کی کتاب جو ہے وہ صحیح ہو۔ یا مثلا دیکھیں وَكَانَ قَدْ جَمَعَ حَدِيث الزُّهْرِ فِي كِتَابٍ حافل، اس نے زحلی نے زہری کے احادیث کو جمع کیا تھا۔ یا ابو بکر ابن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے سنا کن کو، احمد بن حنبل کو، کہ قال علی بن مدینی، علی بن مدینی نے مجھے کہا کہ انتا، معذرت میں نے اس کو سنا خود زحلی کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے علی بن مدینی نے کہا کہ انتا وارث الزہری، کہ تم زہری کے وارث ہو۔ یعنی خود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بن یحییٰ الزحلی جو ہیں وہ اہل سنت کے ہاں کتنے بڑے مرتبے پہ فائز ہیں۔ اب آتے ہیں قرآن کے اس یعنی یہ جو عقیدہ ہیں خلق قرآن کا، اس کی طرف، اور یہ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ زحلی کے بارے میں کیا کہا ہے۔ سیر اعلام النبلاء، یہ آپ دیکھیں، یہ ذہبی کی کتاب ہے، اس کے 12ویں جلد پہ صفحہ نمبر 458 پہ محمد بن یحییٰ زحلی نے کہا لا تسألوہ عن شیء من الکلام، اے لوگوں یہ جناب بخاری سے یہ جو اختلافی واقعات ہیں نا، ان کے بارے میں کچھ مت پوچھا کرو۔ فَإِنَّهُ إِنْ أَجَابَ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ، اگر امام بخاری نے ہماری مخالفت کی یہاں پہ، یعنی جواب دیتے ہوئے جو ہم نظریہ رکھتے ہیں اس کی مخالف نظریہ بیان کیا، وَقَعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، تو ہمارے درمیان میں ایک جھگڑا پیدا ہو جائے گا۔ ثم شمت بنا كل حروری وكل رافضی وكل جہمی وكل مرجع بخراسان، پھر یہ جو ہمارے درمیان میں جھگڑا ہوگا تو ہمارے جو دشمن ہے رافضی، جو رافضی قسم کے افراد ہیں،
وہ ان کو بڑی خوشی ہوگی کہ آئے ان کے خلاف، ان کے درمیان میں تو جھگڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ آئے محمد بن اسماعیل بخاری کے پاس اور گھر بھر چکا تھا، اتنے سارے لوگ موجود تھے۔ اسی میں ایک شخص نے اٹھ کے کہا کہ لفظ بالقرآن کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ فقال افعالنا مخلوقہ، ہمارے جو افعال ہیں، ہم جو کام انجام دیتے ہیں، یہ مخلوق ہیں، یہ کریٹڈ ہے، مخلوق چیزیں ہیں۔ وَأَلْفَاظُنَا مِنْ أَفْعَالِنَا، اور ہم جو بیان کر رہے ہیں، ہمارے جو ورڈز ہیں، ہمارے جو الفاظ ہیں، یہ ہمارے افعال ہیں، یعنی یہی ہمارا عمل ہے جو ہم الفاظ جو بیان کر رہے ہیں۔ یعنی بیان کیا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ بالقرآن ہیں یہ مخلوق ہیں اور ہم اس کے خالق ہیں، اور ہم اس کے خالق۔ فوقع بینہم اختلاف، وہیں پہ اختلاف ہوا۔ فقال بعض الناس لفظ بالقرآن مخلوق، بعض لوگوں نے کہا کہ محمد بن اسماعیل نے کہا کہ لفظ بالقرآن جو ہے یہ مخلوق ہے۔ وقال بعضهم لم يقل، بعضوں نے کہا نہیں مخلوق نہیں۔ بہرحال ایک وہاں پہ شور شرابہ شروع ہوا، جنگ و جدال ہوا۔ فاجتمع اہل الدار واخرجوهم، گھر والے جمع ہو گئے بیچارے، ہاں جمع ہوئے، لوگوں نے نکال دیا، نکل جاؤ یہاں سے، ہمارے لیے اور مشکلات پیدا نہ کریں۔ یہ ہو گیا۔ اس حوالے سے آپ کو معلوم ہوا کہ جناب زہلی جو ہے اسے معلوم تھا کہ یہ شخص قرآن کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو باقی اہل سنت رکھتے ہیں۔ اب وہ جو پیچھے فتوے ہم نے ذکر کیے نا، جو کہیں کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہیں، جو نہ مانے وہ بھی کافر ہے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، لوگوں کی لعنت ہے، وہ آپ خود فٹ کریں اہل سنت کے مطابق، ضروری نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ نام لے لیں۔ اچھا، یہ سیر اعلام النبلاء، اس میں دیکھتے ہیں یہ 12ویں جلد پہ اور صفحہ نمبر 459 پہ دیکھتے ہیں، یہاں پہ محمد بن یحییٰ زہلی کیا کہتے ہیں؟ قد اظہر هذا البخاری قول اللفظیہ، یہ بخاری جو ہے یہ کہتا ہے کہ لفظ بالقرآن مخلوق ہے، اور لفظیہ میرے نزدیک صرف جہمی نہیں ہے، عندی شر من الجہمیہ، یہ جہمیوں سے بھی بدتر لوگ ہیں، اور جہمیوں کے اہل سنت نے وہ کافر قرار دیا ہے کہ وہ کافر ہیں، یعنی کافروں سے بدترین لوگ، بدترین کفار، ان میں سے وہ افراد ہیں جو کہیں کہ قرآن مخلوق ہے، اور امام بخاری انہی افراد میں سے جناب زہلی کے ہاں شمار کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ بھی ہو گیا۔ اب چلتے ہیں تکفیر ایک اور شخص کی طرف سے، یہ تو یعنی جناب بخاری کی تکفیر ہوئی کن کی طرف سے؟ زہلی کی طرف سے۔ اب سیر اعلام النبلاء میں ذہبی کی کتاب میں دیکھیں آپ، ایک اور شخص کی طرف سے بھی آپ دیکھ لیں، یہ کہتے ہیں کہ ابوبکر آئین نے کہا مشائخ خراسان ثلاثہ، مشائخ خراسان جو ہیں وہ 3 افراد ہیں، قتیبہ، علی بن حجر اور محمد بن مہران الرازی، لیکن رجال خراسان وہ 4 ہیں، عبداللہ بن عبد الرحمن سمرقندی، محمد بن اسماعیل البخاری قبل ان یظہر منہ ما ظہر، وہ جو مشاکل پیش آئے ہیں، وہ جو غلط عقیدہ انہوں نے ذکر کیا ہے اس کے اظہار سے پہلے یہ رجال خراسان میں سے ہیں، لیکن وہ جو غلط عقیدہ اس نے اپنایا پھر جو ہے نہیں، رجال خراسان میں سے، خراسان والے پھر ایسے قبول نہیں کرتے، خراسان کے اہل سنت قبول نہیں کریں گے، اور دیگر اہل سنت وہ تو لعنت بھیجتے ہیں اس شخص کے اوپر جو قرآن کو مخلوق کہے۔ یہ ایک ہوا۔ پھر آگے خود جناب ذہبی نے یہاں پہ جو تعلیقہ لگایا ہے وہ آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ جو محمد بن اسماعیل بخاری نے جو بیان کیا ہے، جو عقیدہ انہوں نے بیان کیا، وہ امر خفیف ہیں، وہ ایسے مسائل ہیں کہ جس میں ائمہ میں اختلاف ہیں، قرآن کے بارے میں قرآن مخلوق ہے مخلوق نہیں ہے، یہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ ایک عبارت، یہ 3-4 لائن کی جو عبارت ہیں یہیں پہ آپ توجہ کریں۔ وَتُسَمَّى مسئلہ افعال التعلین، اس کو مسئلہ افعال التعلین کہتے ہیں۔ فجمہور الائمہ والسلف والخلف علی ان القرآن کلام اللہ، سلف خلف کے اور ائمہ کے جمہور جو افراد ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، منزل غیر مخلوق، نازل شدہ ہے، مخلوق نہیں ہے۔ وبہذا ندین اللہ، ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ وبدعوا من خالف ذلك، جنہوں نے اس عقیدے کی مخالفت کی اسے بدعتی کہا ہے، یعنی جناب ذہبی یہاں پہ انڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری بدعتی ہیں، چونکہ امام بخاری اس عقیدے کے قائل نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں۔ یہاں پہ جناب اور خود پہلے کیا کہتے ہیں کہ یہ تو خفیف سا مسئلہ ہے۔ اچھا خفیف سا مسئلہ، بدعتی کیوں کہہ رہے ہیں آپ اس کو؟ بدعت کوئی خفیف مسئلہ ہے؟ اگر خفیف سا مسئلہ ہے جناب ذہبی تو پھر آپ اس کے مخالفت کرنے والے کو پھر آپ بدعتی مت کہو۔ آپ کے مخالف نظریہ اگر اس باب میں کوئی اپنائے وہ پھر بدعتی نہیں ہے،
لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ نہیں یہ خفیف مسئلہ نہیں ہے. آپ کے ائمہ نے، آپ کے محدثین نے جو ریئیکشن دکھایا ہے اس عقیدے کے اوپر وہ کسی سے چھپا نہیں ہے. مسلم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی امام مسلم کا بھی یہی عقیدہ ہے. یہ تاریخ الاسلام وفیات المشاہیر والاعلام، اس کے آپ جو ہیں 261 سے 270 اور 271 سے 280 جو احوال لے کے آئے ہیں 188 صفحے پر. یہ کہتے ہیں کہ کان مسلم بن حجاج یظہر القول باللفظ ولا یکتمہ. مسلم ابن حجاج نشاپوری، امام مسلم، وہ علی الاعلان کہا کرتے تھے کہ لفظ بالقرآن مخلوق ہے. جب وہ نشاپور یعنی بخاری نشاپور آئے، اکثر المسلم الاختلاف علیہ، تو امام مسلم بخاری کے پاس بار بار جایا کرتے تھے. وفلما وقع بین البخاری و بین محمد بن یحییٰ الذہلی، جب مسئلہ لفظ کے بارے میں زہری اور بخاری کے درمیان میں اختلاف آیا تو نادى علیہ ومنع الناس من الاختلاف علیہ، تو زہلی نے لوگوں کو منع کیا کہ بخاری کے پاس مت جایا کرو. حتی ہجر وسافر من نشاپور، حتیٰ کہ بخاری نشاپور سے چلے گئے. فقطعہ اکثر الناس من غیر مسلم، بہت سارے لوگوں نے امام بخاری سے جو ہے رابطہ کاٹ دیا کہ یہ جائیں آپ، ہم آپ کو اپنا عالم ہی نہیں مانتے. لیکن مسلم، امام مسلم جو ہے وہ جایا کرتے تھے. یہ بات محمد بن یحییٰ زہلی کو پہنچی. فقال یوماً، تو کہا کہ الا من قال باللفظ فلا يحل له ان يحضر مجلسنا، جو بھی کہے کہ قرآن، لفظ بالقرآن یہ مخلوق ہیں، وہ ہمارے درس میں شامل نہ ہو. یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ محمد بن یحییٰ زہلی یہ امام مسلم کی بھی استاد ہیں، امام بخاری کی بھی استاد ہیں. یعنی یہاں پہ استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ رہا ہے کہ اگر تم یہ عقیدہ رکھتے ہو تو نکل جاؤ میرے جو ہے وہ کلاس سے. جیسے وہ انہوں نے بھی کہا تھا نا، انجینئر صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر آگے بات کی تو میں تجھے کلاس سے نکال دوں گا. تو یہ انجینئر صاحب آپ سے پہلے آپ کے محدث نے بھی کہا ہے اور آپ کے بابے کو کہا ہے کہ اگر تم نے یہ عقیدہ رکھا تو تمہیں میں اپنی کلاس سے نکال دوں گا. یہ بات تھی. تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ جناب مسلم جو ہیں وہ خود ہی اٹھے اور انہوں نے وہ ترک کیا، وہ درس ترک کر کے چلے گئے. اب چلتے ہیں ایک اور جگہ پہ، اور وہ ہے سیر اعلام النبلا. سیر اعلام النبلا میں چونکہ یہ بات بڑی تفصیل سے جو ہے وہ لکھی ہے، وہاں پہ رجوع کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، پورا بحث جو ہے آپ کو حل ہو جائے گی. یہ جزء 11 یعنی 11ویں جلد پہ صفحہ نمبر 510 پہ وہ کہتے ہیں لفظ بالقرآن غیر مخلوق فہو مبتدع. جو کہیں کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے وہ بدعتی شخص ہے، اس نے بدعت کیا ہے. اب یہ ایک میں آخری بات کر کے جو ہے وہ میں اس کلپ کو ختم کرتا ہوں، شاید کافی طولانی بھی ہوا. اور وہ کیا، وہ یہ ہے جو آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اب تک ہم نے پڑھ لیا کہ اہل سنت کا مسلمہ عقیدہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے. جس نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اور جو اس کی تکفیر نہ کریں، ایسے شخص کی تکفیر نہ کریں تو وہ خود بھی کافر ہو جاتا ہے. یہ بات یہاں تک آ گئی. اب ایک اور آگے بڑھ لیں، اور وہ کیا کہ اگر ایسا شخص مر جائے تو اسے مسلمانوں کی قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا. یہ آخری حوالہ آپ کو دے رہا ہوں. اگرچہ اس موضوع کے اوپر بہت سارے حوالے موجود ہیں، یعنی ایک جنجالی بحث ہے. ہم چاہیں تو گھنٹوں اس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن وہ کمی وقت کی وجہ سے ہم اس کو مکمل بیان نہیں کر سکتے. یہ تاریخ مدینۃ السلام، یہ تاریخ مدینۃ السلام اب دیکھیں، یہاں پہ جناب بغدادی نے نقل کی ہے، اور اس کے دوسرے جلد پہ صفحہ نمبر 354 پہ آپ دیکھیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے یہاں تک لے کے آتے ہیں سند کو. محمد بن یحییٰ زہلی کہتے ہیں کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے، من جمیع جہاتہ. پھر کہتے ہیں کہ من زعم ان القرآن مخلوق فقد کفر، جس نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے اس نے کفر کیا. وخرج عن الایمان، وہ ایمان سے خارج ہے. وبانت منہ امرأتہ، یعنی اصلا اس کی بیوی بھی اس کے اوپر طلاق ہو جائے گی، وہ تجدید نکاح کرے. یستتاب، وہ توبہ کرے، اگر توبہ نہیں کیا تو ضربت عنقہ، تو اس کو قتل کر دیں. وجعل مالہ فیئا بین المسلمین، اس کے مال کو مسلمانوں کے درمیان میں تقسیم کر دیں. ولم یدفن فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کرنا. ومن وقف
اور جو اظہار ہی نہ کریں اس عقیدے کے اوپر، یعنی یہ نہ کہیں کہ مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے، خاموش کر جائیں. تو لا اقول مخلوق یعنی جو کہیں کہ میں نہیں کہتا کہ مخلوق ہے اور یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ غیر مخلوق ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کفر کے مرتبے پہ ہیں. وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لَفْظِ بِالْقُرْآنِ مخلوق، جو کہ لفظ بالقرآن مخلوق ہیں تو یہ بدعتی ہیں. لا یجالس ولا یکلم، نہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ کلام کریں. وَمَنْ ذَهَبَ بَعْدَ مَجْلِسِنَا هَذَا إِلَى مُحَمَّدْ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِ فَاتَّهِمُوهُ، جو بھی میرے درس کے بعد بخاری کے درس میں جائیں، امام بخاری کے پاس چلا جائیں تو وہ متہم قرار دو. یعنی متہم کیا ہے؟ یعنی اس کو متہم کر دو وہ بھی ایسا عقیدہ رکھتا ہے. فَإِنَّهُ لَا يَحْضُرْ مَجْلِسَهُ إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مذهبِهِ، چونکہ کوئی بھی اس کے درس میں نہیں بیٹھتا مگر وہی شخص بیٹھتا ہے کہ جو اس کی جیسا عقیدہ رکھے. یعنی جو بخاری کے ہم عقیدہ ہو وہی بخاری کے پاس جا کر وہ درس پڑھ لے گا. تو جناب زہلی نے، محمد بن یحییٰ زہلی نے یہاں پہ واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا وہ شخص کیا ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے. توبہ کریں، توبہ نہ کریں تو قتل کر دیں ان کو، ان کے مال کو اٹھا کر مسلمانوں کے درمیان میں تقسیم کریں، اس کی بیوی اس کے اوپر طلاق ہو جائے گی اس کی زندگی میں، اور اگر توبہ نہیں کیا مر گیا تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کر سکتے. اب آخر میں جو ہم آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پہ شیعوں کا کیا عقیدہ ہے. دیکھیں میرے بھائیوں، اس مسئلے کو اتنے زیادہ اچھالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی جو اہل سنت نے اٹھایا ہے. بہت آرام سے ہر کسی کو پتہ ہے یہ جو آپ ابھی بول رہے ہیں یہ آپ کا کلام ہے یا آپ کی باتیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو یہ جو الفاظ آپ کی زبان سے آ رہے ہیں آپ کہیں کہ نہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ مخلوق ہے ہی نہیں. نہیں، یہ میرے الفاظ ہیں. یہ جو میں الفاظ پڑھ رہا ہوں یہ الفاظ میرے ہیں، یہ حکایت ہے، حکایت کر رہے ہیں، یہ الفاظ میرے ہیں. میں اس کو خلق کر رہا ہوں، میں اس کو بنا رہا ہوں، میں اس کو ادا کر رہا ہوں ان الفاظ کو. اور ایک یہ ہے کہ قرآن جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے علم میں ہے. اور اللہ کا جو علم ہے وہ نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے، وہ اللہ کی ایک ایسی صفت ہے کہ جو ذات پروردگار سے جدا نہیں ہو سکتی. یہ جو قرآن اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ جو بین الدفتین ہے، جو ہے وہ چھپا ہوا ہے قرآن، یا جو ہے موجود ہیں، یا آپ کے پاس مختلف جو ہے اپلیکیشنز میں موجود ہیں قرآن مجید، یہ مخلوق ہے. یہ آپ کے، چونکہ آپ نے خود یہ اپلیکیشن بنائی ہے، آپ نے خود اس میں لکھا ہے، آپ نے خود چھاپ دیا ہے، تو یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ نے لکھا ہے، تو یہ تو مخلوق ہے. لیکن وہ جو علم الہی ہے ظاہر ہے وہ مخلوق نہیں ہے، ظاہر ہے وہ خالق بھی نہیں ہے، وہ ایک ایسی صفت ہے پروردگار کی، چونکہ اس کی برگشت علم الہی کی طرف ہے، چونکہ علم الہی سے قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے. تو علم الہی ہے اصل منبع قرآن کا، اور وہ نہ خالق ہے نہ یہ ہم نہیں کہتے، ہمارے اماموں نے یہ بات بیان کی ہے. یہ آپ دیکھیں التوحید، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی التوحید، اس کے صفحہ نمبر 223 پہ امام علیہ السلام سے پوچھا یا ابن رسول اللہ، امام علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا اے رسول اللہ کے فرزند اخبرنی عن القرآن اخالق ام مخلوق، یہ قرآن کے بارے میں مجھے بتا دیں یہ خالق ہے یا مخلوق ہے. فقال لیس بخالق ولا مخلوق، نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے، ولکنہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، علم الہی ہے، کلام پروردگار ہے. اور جب علم الہی ہے تو نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے، وہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو اللہ کی ذات سے وہ جدا نہیں ہوتی، وہ عین ذات پروردگار ہے. یہیں پہ ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ امام بخاری کے بارے میں جو دیگر عقائد ہیں اس کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اور شہباز بھائی دیگر جو ہمارے نیکسٹ کلپ آ رہے ہیں اس میں تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.